میرا بیٹا اب 3 ماہ کا ہو چکا تھا۔ اس کی ننھی انگلیاں، اس کی مسکراہٹ، اس کی آنکھوں کی چمک، سب کچھ میرے لیے دنیا کی سب سے قیمتی چیز بن چکا تھا۔ جب وہ رات کو میری گود میں سو جاتا تو مجھے یوں لگتا جیسے ساری دنیا خاموش ہو گئی ہو۔ احمد اکثر اسے دیکھ کر کہتا، ہماری محبت اب ایک انسان بن گئی ہے۔ مگر گھر کا ماحول ابھی بھی مکمل طور پر بالکل نہیں بدلا تھا۔ ساس اب بچے سے بہت پیار کرتی تھی، مگر میرے لیے ان کے دل میں ابھی بھی وہی پرانی سختی تھی۔ وہ اکثر کہتی، بچے کو سنبھالنا تو آتا نہیں، بس گود میں لے کر بیٹھ جاتی ہو۔ ہمارے زمانے میں عورتیں سب کچھ کرتی تھیں۔ نند تو اور بھی تیز تھی۔ بھابھی، بچہ رونے لگا تو فوراً احمد کو پکڑا دیتی ہیں جیسے وہ نرس ہو۔ میں خاموش رہتی کیونکہ اب میرے پاس لڑنے کی طاقت نہیں تھی۔ مجھے اپنے بچے کی پرورش کرنی تھی۔ ایک دن بچے کو تیز بخار ہو گیا۔ میرا دل کانپ گیا۔ میں روتی ہوئی احمد کے پاس آئی۔ وہ فوراً اسے اسپتال لے گیا۔ رات بھر وہ ہمارے ساتھ رہا، ڈاکٹر سے بات کرتا رہا، دوائیں لاتا رہا۔ میں نے تھکی ہوئی آواز میں کہا، تم اتنا کیوں کرتے ہو؟ وہ مسکرا کر بولا، تم نے مجھے سب کچھ دیا ہے، اب یہ میرا فرض ہے۔ جب ہم واپس آئے تو ساس نے کہا، اتنا اسپتال؟ تھوڑی اتنا بخار ہے۔ احمد نے پہلی بار سخت لہجے میں کہا، امی، یہ میرا بیٹا ہے، مجھے اس کی فکر ہے۔ اس دن مجھے احساس ہوا کہ احمد اب صرف شوہر نہیں، ایک باپ بھی بن چکا ہے۔ وقت کے ساتھ میں نے خود کو مضبوط بنتے دیکھا۔ میں اب وہ لڑکی نہیں رہی تھی جو ہر بات پر خاموش ہو جاتی تھی۔ میں اب ماں تھی۔ میں جانتی تھی کہ مجھے اپنے بچے کے لیے کھڑا ہونا ہے۔ ایک دن نند نے کہا، بھابھی، آپ کا بچہ تو بہت ضدی لگتا ہے۔ میں نے آہستہ مگر مضبوط لہجے میں کہا، وہ ضدی نہیں، حساس ہے، اور میں اس کی ماں ہوں، مجھے اسے سمجھنا آتا ہے۔ ساس نے حیرت سے میری طرف دیکھا۔ شاید پہلی بار انہیں لگا کہ میں کمزور نہیں رہی۔ رات کو احمد نے کہا، تم بہت بدل گئی ہو۔ مجھے دکھ تو بہت ہوا۔ پھر میں نے کہا، ہاں، ماں بننے کے بعد انسان خود کو بھول کر کسی اور کے لیے جینا سیکھ جاتا ہے۔ ہمارا چھوٹا سا گھر اب بچے کی ہنسی سے بھر چکا تھا۔ مشکلاتیں تھیں مگر محبت بھی تھی، اور میں جانتی تھی کہ چاہے دنیا کچھ بھی کہے، میری یہ زندگی، میری یہ محبت، میرا یہ بچہ اب میری ہی زندگی ہے۔ اگر آپ کو میری یہ ریئل سٹوری پسند آئی ہو تو پلیز چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ رکھیے اپنا بہت زیادہ خیال۔ کل ملوں گی انشاءاللہ آپ کے ساتھ نئی کہانی کے ساتھ۔ اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔